اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سارے حرفوں میں ایک حرف یکتا بہت اور پیارا بہت، سارے ناموں میں ایک نام سوہنا بہت اور ہمارا بہت، جس کی شاخوں پہ آ کر زمانوں کے موسم بسیرا کریں، جس کی شاخوں پہ آ کر زمانوں کے موسم بسیرا کریں، ایک شجر جس کے دامن کا سایہ بہت اور گھنیرا بہت۔ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ بے یقین راستوں پر سفر کرنے والے مسافر سنو، بے یقین راستوں پر سفر کرنے والے مسافر سنو، بے سہاروں کا ہے ایک سہارا بہت کملی والا۔ دیکھیے کائنات جو ہے اس میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹیکٹ ہے۔ آپ اگر ذرا غور کریں تو آسمان سے لے کر زمین، زمین سے لے کے سمندر، سمندر سے لے کے خلا، خلا سے لے کے پہاڑ، حجر شجر، پوری کائنات ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ساری کائنات ایک دوسرے سے منضبط ہے، ایک دوسرے سے منسلک ہے، ایک دوسرے کو اپنی طرف کشش کے تحت کھینچ رہی ہے، اور یہی کشش ہے کہ پوری کائنات اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ سیارے، ستارے، چاند، سورج، زمین کو، زمین سیاروں کو، سمندر کی لہریں ہوں یا شجر حجر پہاڑ، سب کے سب کہیں کسی کشش میں ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات میں اس کشش کے باوجود ساری مخلوق بے اختیار ہے۔ درخت زمین پر استادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پیدا کر دیا، وہیں وہ کھڑا ہے۔ پہاڑ جس کو انسان طے کرتے ہوئے ہیبت زدہ ہو جاتا ہے، وہ جہاں ہے ایک لمحہ اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا، اور اگر سرک جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ چاند یا سورج اگر ایک ثانیے کے لیے اپنی جگہ سے ہل جائیں، سورج ذرا سا پہلے نکل آئے یا چاند ذرا جلدی ڈوب جائے تو یہ دنیا پھک سے اڑ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھتے ہوئے اس کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا، یہ ایک دوسرے سے رشتوں میں گندھی ہوئی ہے، کوئی کسی سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایک مخلوق کائنات جسے اشرف المخلوقات کہا اور اسے اختیار دے دیا، اب وہ پہاڑ پہ بھی چڑھ جائے گا، خلاؤں میں بھی اڑ جائے گا، سمندر میں بھی غوطے مار دے گا۔ ایک انسان کا چھوٹا سا بچہ اوپر سے نیچے کود جاتا ہے اپنی مرضی سے، آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، ہر فطرت کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات مخلوقات میں سے ہے۔ کائنات میں اتنی مخلوقات تھیں جو اس کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا، صبح صبح چڑیاں چہچہاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، انہیں وہ زبان ہی وہ دی گئی ہے کہ تم صرف اللہ کی تعریف کرو۔ پھر ایک مخلوق پیدا کی جو با اختیار ہوگی اور جو نافرمانی کرے گی، جو فطرت کے خلاف کام کرے گی، ہر وہ کام اس کو پسند ہوگا جو فطرت کے اگینسٹ ہوگا۔ تو ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر اپنی حمد و ثنا کے لیے، اپنی تعریف کے لیے اور فطرت پر عمل کرنے کے لیے اس دنیا میں اتار دیا۔ کہتے ہیں کئی لاکھ کئی ہزار پیغمبر آ گئے، اتنے پیغمبر آئے، اتنے نبی آئے، ان پر وحی بھی اتاری گئی، مخلوقات پر آئے تاکہ مخلوقات کو فطرت کے عمل پر چلنا سکھائیں۔ انہیں بڑے تحائف دیے اللہ تعالیٰ نے، معجزات عطا کیے، لیکن کتنی عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ تمام نبیوں کو، حضور اکرم کو بھی اور باقی تمام نبیوں کو وحی آئی، معجزے آئے، انہوں نے لوگوں تک پیغام پہنچایا حضور اکرم کی طرح، لیکن ایک تحفہ ایسا ہے جو صرف اور صرف حضور اکرم کو دیا گیا اور کسی کو نہیں۔ صرف ایک تحفہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اس کے نبی، اس کے محبوب پر مختص کر دیا، صرف اسی کو عطا کیا گیا اور اس کے ذریعے اس کی امت تک پہنچایا گیا،
اور وہ تحفہ ہے درود. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اتارا گیا اور پھر ایک عجیب و غریب نعمت ہمیں دے دی گئی اور یہ کہا کہ جو میرے نبی پر، میرے حبیب پر، میرے محبوب پر درود بھیجے گا اس پر خود خدا اور فرشتے درود و سلام بھیجیں گے. جب آپ نعمتوں کو یاد کرنا شروع کریں گے، بندے کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے اور تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. بندے کو یاد نہیں رہتا نا. اب ہم اگر یاد کریں گے، نعمتیں یاد کریں گے، جب نعمتیں یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ نعمتیں یاد کرنے سے یہ ہوگا کہ پھر اچانک آپ کہیں گی کہ میں سجدہ شکر بجا لاؤں. نعمت یاد کرتے ہی آپ کو شکرانہ یاد آ جاتا ہے اور دکھ یاد آتے ہی انسان شکر بھول جاتا ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرنا، ان خوشیوں کو یاد کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دی ہیں. جیسے ہی انسان خوشیوں کو یاد کرتا ہے، دوسرا مرحلہ آتا ہے شکر کا. اور اب شکر کیا ہے؟ سجدہ شکر کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں یہ پیشانی بہت اہم ہے. کہیں کوئی ترا لیتا ہے، کہیں کوئی بندیا لگا لیتا ہے، کہیں کوئی ترشور لگا لیتا ہے، کہیں کوئی لکیریں کھینچ لیتا ہے. لیکن اس پیشانی سے تعلق ہے. سائیکو تھراپسٹ بھی کہتے ہیں اس پیشانی سے تعلق. آپ پریشان ہوتے ہیں تو اس کو گھستے ہیں. لیکن اسلام میں سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تم چاہے کسی عہدے پر ہو، تم کسی رتبے پہ ہو، تم کہیں ہو، تمہارے پاس کتنی دولت ہے، جب تم اپنی نعمت کو یاد کرو گے تو تمہارا سر اس مٹی پر جا کر اٹک جائے گا جس پر تمہارے جوتے رہتے ہیں ہمیشہ. یہ ہے سجدہ شکر. اور جب آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر آپ ہی آپ انکسار آ جاتا ہے، آپ ہی آپ جھک جاتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو جو یہ سجدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ انسان جب شکر کی منزل پہ آتا ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. تو جھکا ہوا سر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جھکا ہوا سر کن معنوں میں؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، بندوں کے سامنے نہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، وہ جھکا ہوا سر اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. سجدہ کرتا ہوا انسان اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. اس کی پیشانی سے نور پھوٹتا ہے کہ وہ سجدہ شکر بجا لایا ہے. تو ہم بندے ناچیز، گناہگار، پرتقصیر تکبر میں ہی ختم ہوئے جا رہے ہیں. ہمارا سر نہیں جھکتا. ہم اپنی جبینوں کو سجدے میں نہیں ڈالتے کہ بارے الہ تو نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نواز دیا، ہم کس کس چیز کا شکر کریں. روحاں روحاں شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں. میں آج اس محفل میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کا ذکر کیجئے. ذکر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو ذکر کیا؟ اللہ کا ذکر یہی تو ہے نا کہ اس نے آپ کو نعمت دی. اب آپ ذکر کیجئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تعریف نہیں کرتے، ہم تنقید کرتے ہیں. تعریف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ثنا سے آپ کی نماز شروع ہوتی ہے. خدا کے شکر سے اور خدا کی تعریف سے قرآن حکیم سٹارٹ ہوتا ہے. کہیں کسی جگہ اللہ کی تعریف کے بغیر کچھ. اللہ تعالیٰ خود اپنی بہت تعریف کرتا ہے. قرآن حکیم اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا اس لیے کیا کہ اس کو تعریف چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام تعریف سے مربوط ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بہت تعریف کی جائے اور جو بہت تعریف کرے. کیا عجیب بات ہے. تو تعریف کریں، ذکر کریں اپنی خوشیوں کا، اپنی کامیابیوں کا، اپنے لوگوں کی کامیابیوں کا، اپنے اچھے کاموں کا، اپنی کامیابیوں کا، اپنی سکسس کا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، اپنے وطن کا، اپنی آزادی کا شکرانہ ادا کیجئے. ذکر کیجئے، اس میں لوگوں کو شامل کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہم سے چھیننا مت. کیونکہ نعمت آ جاتی ہے، جب وہ چھن جاتی ہے وہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت اتاری ہم پر انفرادی طور پر، ہمیں بحیثیت قوم کے، بحیثیت شہری کے بہت نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے چلا جا رہا ہے بحیثیت انسان کی. اس کا شکر کیجئے، اس کا ذکر کیجئے اور اپنی نعمتوں میں لوگوں کو شامل کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ پر مزید